ہماری گفتگو اس بات پہ چل رہی تھی کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں بعض احادیث ایسی لائے ہیں کہ جن احادیث کو ہمارے خلاف احناف اہل سنت والجماعت کے خلاف پیش کیا جاتا ہے۔ اگر احناف اہل سنت والجماعت کے مد مقابل مالکیہ، شوافیہ، حنابلہ ہوں تو نوعیت کچھ اور ہے، کیونکہ اجتہادی اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، ہر ایک میں حق اور خطا کا احتمال موجود ہے، اور بسا اوقات غیر مقلدین وہ احناف کے مد مقابل احادیث کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے حضرات غیر مقلدین کے بارے میں وہ رویہ رکھ لیتے ہیں جو مقلدین کے بارے میں رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ اچھی طرح سماعت فرما لیں کہ غیر مقلدین کو ہمارے لوگ مجتہد کا درجہ دے کر ان سے اختلافی گفتگو کرتے ہیں، جبکہ غیر مقلد خود کو نبی کے مقام پر رکھ کر گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ عجیب بات ہے۔ یعنی غیر مقلد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کرے گا، اور ایک معنی ہم بیان کریں گے، ایک معنی وہ بیان کرے گا، وہ اپنے مفہوم کو بیان کر کے اس کو نبی کی بات کہے گا کہ تم نبی کی بات نہیں مانتے۔ اور جو مالکیہ، شوافیہ یا حنابلہ ہیں، اگر وہ ہم سے اختلاف کریں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نبی کی بات نہیں مانتے، وہ یہ کہیں گے پیغمبر پاک کی حدیث کا جو مطلب ہمارے ائمہ نے لیا ہے تم اس مطلب کو نہیں مانتے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ تو ہمارے بہت سارے احباب غیر مقلدین کی رائے کو مجتہد کی رائے کا درجہ دے کر اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں اس مسئلے میں اگر غیر مقلدین ہم سے اختلاف کرتے ہیں تو شوافی کا اختلاف بھی تو ہے، تو مجتہدین کی طرح سمجھ لیتے ہیں، اور غیر مقلد اپنی رائے کو پیش کر کے نبی کی بات کہہ دیتا ہے کہ تم نبی کی بات نہیں مانتے۔ حالانکہ ایک ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ ماننا، اور ایک ہے کسی شخص کے بیان کردہ حدیث کے مطلب کو نہ ماننا، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے نا۔ اس کے بات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، الجھن کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ احناف اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھنا۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے اور جہرن پڑھنا ہے۔ عجیب بات یہ بھی، جہرن پڑھتے ہیں۔ اس پر غیر مقلدین ایک دلیل پیش کرتے ہیں اور صحیح بخاری سے پیش کرتے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں نے غیر مقلدین جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کو پیش کر کے اس کا جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے، غیر مقلدین جو دلیل پیش کرتے ہیں، حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری، باب قراءۃ فاتحۃ الکتاب علی الجنازہ، اس کے اندر فرماتے ہیں طلحہ بن عبداللہ بن عوف نے فرمایا صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب قال لیعلموا انہا سنۃ، آپ نے نماز جنازے میں سورۃ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ تو اس پر دو سوال کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اگر سورۃ الفاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں تو عبداللہ بن عباس سنت کیوں کرا رہے ہیں؟ سنت اسی عمل کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اچھا، اور جب صحابی کسی عمل کو عمل کرے اور سنت کہے تو اس کا معنی حدیث مرفوع ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ عمل ہے۔ نمبر دو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جنازہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے، اگر فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے تو جلیل القدر صحابی ایسے کام کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ یہ خلاصہ ہے ان کی دلیل کا اور ہمارے موقع پر سوالات کا۔ جواب سماعت فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو جنازہ پر فاتحہ پڑھی اور پھر فرمایا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے لیعلموا انہا سنت، کہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ اس نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا سنت ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ اپنے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دے رہے ہیں، بلکہ حضرت علامہ محمد سید یوسف بنوری رحمہ اللہ وفات 1397 ہجری نے معارف السنن شرح سنن ترمذی کتاب الصلاۃ باب فی الرخصۃ فی الاقعاء کے اندر اپنے شیخ، اپنے استاد امام الاثر خاتم المحدثین سید محمد علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وفات 1352 ہجری سے اس بات کی تصریح نقل کی اور حضرت کا ارشاد نقل کیا ہے۔ وہ کیا؟ حضرت فرماتے تھے فإن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول باجتہادہ ورأیہ ثم یعبر عنہ بالسنہ۔ علامہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بس اوقات اپنی رائے اور اپنی اجتہاد پیش فرماتے اور اپنی رائے اپنی اجتہاد فرماتے، یہ سنت ہے۔ پھر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حدیث مرفوع اور سنت رسول ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں اور غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ رہیں۔
ہمارے دور میں، ہمارے اس دور میں بھی بعض اہل علم کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس ارشاد لیعلم ان سنت سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس کو، عبداللہ بن عباس اس کو حدیث مرفوع کا درجہ دے رہے ہیں، سنت قرار دے رہے ہیں، یعنی سنت رسول۔ حالانکہ ہر جگہ جب وہ اس کو سنت فرمائیں تو ان کی مراد سنت رسول نہیں ہوتی، بس اوقات اپنی رائے اپنی اجتہاد کو بھی وہ سنت فرما دیا کرتے تھے۔ نمبر 2، دیکھیں یہ جو کہا کہ اگر یہ مکروہ تحریمی ہے نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جیسا جلیل القدر صحابی مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اعتراض اور سوال احناف کے موقف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا دو طرح سے ہے، ایک ہے سورۃ الفاتحہ کو نماز جنازہ میں پڑھنا اور بطور دعا کے پڑھنا، اور ایک ہے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا بطور قرآن کی قرات کے پڑھنا، دونوں میں فرق ہے۔ نماز جنازہ میں اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ کو بطور دعا پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ بطور دعا پڑھنے کا معنی جس طرح ہم نماز میں آخری قعدہ میں بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں اور دروشی پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں دعائیں مانگتے ہیں، ایک دعا کون سی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اب دیکھو یہ قرآن ہے اور تشہد میں قعدہ خیرہ میں پڑھا جا رہا ہے۔ اب قرآن کریم تو قعدہ خیرہ میں نہیں پڑھتے، نماز میں قرات پڑھنے کی جگہ تو قیام ہے، تو قعدہ میں قرآن کیوں پڑھا؟ اس کی واضح وجہ اور واضح جواب یہ ہے کہ قعدہ میں جو ہم یہاں رب اجعلنی پڑھتے ہیں اس کو بطور دعا پڑھتے ہیں، بطور قرات قرآن کے نہیں پڑھتے۔ یہ وہ دعا ہے جو قرآن میں ہے لیکن دعا سمجھ کے پڑھا جاتا ہے۔ اگر قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو قعدہ خیرہ میں کیوں پڑھیں گے، قیام میں پڑھیں گے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں پڑھے اور بطور دعا پڑھے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ جس طرح عام نمازوں میں قراءت کا محل قیام ہے اور دعا کا محل قعدہ اخیرہ ہے، تشہد، اتحیات اور پھر درود پاک اور پھر دعا، اسی طرح نماز جنازہ یہ محل قراءت نہیں ہے بلکہ محل دعا ہے۔ اگر سورۃ الفاتحہ کو بھی بطور دعا پڑھ لیا جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن بطور قراءت پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہے۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیوں پڑھا؟ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بطور قراءت کے پڑھا، ممکن آپ نے بطور دعا پڑھا ہو۔ اور یہ بتانا چاہتے ہوں کہ جو میں نے بطور دعا پڑھا ہے یہاں پر پڑھنا میں نے اس لیے پڑھا تاکہ تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ جس طرح اور دعا مانگنا نماز جنازہ میں ایک طریقہ ہے، اسی طرح فاتحہ کو بھی بطور دعا پڑھنا یہ بھی طریقہ ہے اور یہ بھی جائز ہے، یہ سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں۔ چنانچہ حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی رحمہ اللہ وفات 855 ہجری، انہوں نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں باب قراءۃ فاتحۃ الکتاب علی الجنازہ کے اندر امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحافی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات 321 ہجری کے حوالہ سے نقل کیا ہے، لعل قراءۃ من قرأ الفاتحۃ من الصحابہ رضی اللہ عنہم کان علی وجہ الدعاء لا علی وجہ التلاوہ، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یا کسی صحابی نے اگر فاتحہ پڑھی ہے نماز جنازہ میں تو مقصود دعا ہو، تلاوت نہ ہو۔ اسی طرح شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلی رحمہ اللہ اوجز المسالک شرح موطا امام مالک میں فرماتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ بن عباس نے فرمایا اردت ان اعلمکم انہا سنہ، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ یہ سنت ہے، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْقِرَاءَةِ، تو اس کا جواب یہ ہے، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ یہ چاہتے ہو، میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں کہ فاتحہ بھی بطور دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں انہیں فرمایا کہ بطور قرات کر سکتے ہیں، وہ دعاؤں میں سے ایک دعا فاتحہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں سورۃ الفاتحہ کو نماز جنازہ بطور دعا پڑھنا الگ چیز ہے اور بطور قرات پڑھنا الگ چیز، دونوں میں فرق محسوس فرمائیں اور فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک سوال سمجھیں، اب آج کے دور میں اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھے اور بطور قراءت نہ پڑھے، بطور دعا پڑھے، تو پھر کیا اشکال ہے؟ بات سمجھ لیں، اگر تو بطور دعا اس طرح پڑھتا ہے کہ سرن ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی دعا پڑھی ہے، اور دعائیں بھی پڑھ لی ہے، یہ دعا بھی پڑھ لی ہے، تو اور بات ہے۔ لیکن اگر لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے، اتنا ہلکا جہر ہے کہ جس سے سننے والوں کو آواز آ رہی ہے، اس وقت سورۃ الفاتحہ کو بطور دعا بھی نہ پڑھیں، بطور دعا بھی نہ پڑھیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ یعنی سوال کیا ہے، اگر آج کچھ سورۃ الفاتحہ کو بطور قرات میں بطور دعا پڑھ لے تو پھر میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص اگر نماز جنازہ میں اور دعائیں پڑھتا ہے اور سورۃ الفاتحہ کو بھی دعا کے طور پہ پڑھتا ہے جس طرح اور دعائیں پڑھی ہیں اور ہلکا جار بھی نہیں ہے، سامعین کو آواز نہیں آ رہی، تو بات اور ہے۔ اور اگر کہیں لاؤڈ سپیکر لگا ہو اور ہلکا جار ہو جس سے سامعین تک آواز پہنچتی ہو، تو پھر ہلکے جار کے ساتھ سورۃ الفاتحہ بطور دعا بھی نہ پڑھیں۔
کیوں نہ پڑھیں؟ اس میں خرابی کیا پیدا آئے گی؟ اس پر میں اپنی رائے دینے کی بجائے رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرقدہ وفات 1421 ہجری بمطابق 2000 جو انہیں دیا ہے، میں اس کو عنوان نقل کرتا ہوں، اور یہ جواب آپ کا تجلیات صفدر کے اندر موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حنفی مسلک میں سبحانک اللہم بالاتفاق ثنا ہے، لیکن جنازہ میں فاتحہ اگر بنیت ثنا پڑھی جائے تو گنجائش ہے، اگر قرات کی نیت سے پڑھی جائے تو مکروہ تحریمی ہے۔ چونکہ عوام کے لیے اس باریک فرق کا لحاظ رکھنا مشکل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی مشکوک چیز کو چھوڑ کر غیر مشکوک چیز پر عمل کرو، یہ حضور کا حکم ہے۔ تو فاتحہ پڑھنے میں مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے گناہ کا خطرہ موجود ہے، اور سبحانک اللہم پڑھنے سے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے فاتحہ سے پرہیز میں ہی احتیاط ہے۔ آگے حضرت نے جو بات فرمائی وہ سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر مقلدین فاتحہ کو بلا دلیل فرض قرار دے رہے ہیں، اور بلا دلیل شریعت میں کسی عمل کو فرض قرار دینا یہ نماز میں شیطان کا حصہ شامل کرنا ہے۔ تو جب غیر مقلدین اپنی نماز میں شیطان کا حصہ داخل کر چکے تو اب فاتحہ کسی نیت سے بھی پڑھی جائے اس سے شیطان کی تائید ہوگی، اس لیے اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ ممکن ہے آپ میں سے کسی کو یہ بات بہت سخت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ حضرت فاتحہ کو نماز میں پڑھنا شیطان کا حصہ قرار دے رہے ہیں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پڑھی تو جو صحابی کا عمل ہو شیطان کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھی طرح اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ ایک ہے سورۃ الفاتحہ کو نماز جنازہ میں بطور دعا پڑھنا، یہ الگ ہے، اور ایک ہے سورۃ الفاتحہ کو نماز جنازہ میں بطور قرات پڑھنا، اور نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کو فرض کہنا اور فرض سمجھ کے پڑھنا، یہ ہے شیطان کا حصہ۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو چیز غیر ضروری ہے اس کو ایک غیر مجتہد ضروری قرار دے اور پھر اپنی رائے پر اڑا رہے تو یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اور اس کے بہت اس کی ایک مثال سمجھیں، میں دلیل بھی پیش کرتا کہ الجھن نہ ہو۔ حضرت یہ صحیح مسلم میں کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ باب جواز الانصراف من الصلاۃ الی الیمین والشمال، جب آدمی نماز پڑھے اور پھر سلام پھیرے دائیں اور بائیں جا رہے تو سلام پھیرنے کے بعد کوئی انسان اب پیچھے مختلف طرح منہ کرتا ہے تو چاہے تو دائیں جانب سے گھوم جائے چاہے تو بائیں جانب سے گھوم جائے، دونوں طرح گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دائیں جانب سے گھومنے کو لازمی قرار دے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو شیطان کا حصہ قرار دے رہے ہیں کہ جب بائیں جانب سے گھومنا بھی ثابت ہے اور اکثر اوقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھومے ہیں تو پھر دائیں جانب گھومنے کو جو ضروری قرار دے رہا ہے یہ شیطان کا حصہ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما غیر ضروری عمل کو نماز میں ضروری قرار دینا اس کو شیطان کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یجعلن احدکم للشیطان من نفسہ جزءا لا یرى الا ان حقا علی ان لا ینصرف الا عن یمینی اکثر ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن شمالی۔ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ رکھے اس طرح کہ وہ اپنے اوپر لازم سمجھے کہ وہ نماز کے بعد دائیں طرف سے ہی پھرے، کیونکہ میں نے اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں طرف سے مڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں۔ چھٹی بات جو اچھی طرح آپ نے سمجھنی، دیکھیں آج کل کے دور میں مذہب پر پختگی بہت ضروری ہے۔ ایک مذہب پر کاربند رہنے سے فتنوں کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اگر مذہب کی پابندی نہ کی جائے تو عوام میں تشویش پیدا ہوتی ہے اور فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جنہیں بعد میں سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی صاحب علم معمول بہی مذہب کے خلاف اپنی رائے پیش کرے، ہم اس صاحب علم اس مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کی رائے کا احترام کریں گے لیکن اس کی رائے کو قبول نہیں کریں گے۔ رائے کا احترام کرنا اور ہے اور رائے کو قبول کرنا اور ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ تو نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی، اس حوالے سے آج کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں 6 باتیں پیش کی ہیں۔ نمبر 1، نماز جنازہ میں اذکار کون سے ہیں؟ تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک، تیسری تکبیر کے بعد دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں قراءت نہیں کرنی۔ نمبر 3، نماز جنازہ میں قراءت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نمبر 4، نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی۔ نمبر 5، نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 6، نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے پر غیر مقلدین کی دلیل اور اس کا جواب۔ یہ 6 باتیں میں نے وضاحت عرض کی ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔
آخر میں ایک بات نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں ہوں بلکہ ناقل ہوں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے اکابرین کی رائے نقل کرتا ہوں، پھر اس کی شرح کرتا ہوں، اپنے اکابرین کی رائے کو پیش کرتا ہوں، پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ الجھن نہ رہے، خلجان نہ رہے، سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئے، اور میں اکابرین کی رائے پیش کرتا ہوں۔ اگر دور حاضر میں کسی صاحب علم اور بڑے شخص سے میری رائے ٹکرائے تو اس کو میری رائے نہ کہیں، میں نے ان سے بڑے حضرات کی رائے پیش کی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ دور حاضر کے کسی ہم سے بڑے شخص کی رائے قبول کر لیں، یا دور حاضر سے پہلے جو اکابرین گزرے ہیں اور دور حاضر کے تمام اکابرین سے بڑے ہیں، آپ ان کی رائے قبول فرما لیں۔ میں اس پر کوئی ضد نہیں کرتا، اڑتا نہیں ہوں، کوئی فتویٰ بازی سے کام نہیں لے رہا۔ ہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا مسلک، مذہب، ان کی رائے یہ ہے، اور ہم اپنے اکابرین اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی رائے کے پابند ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنے اکابرین کی رائے کو پیش بھی کرتا رہوں گا، اس پہ دلائل بھی دیتا رہوں گا، اور اس کی وضاحت بھی کرتا رہوں گا۔